جو جمعہ کے دن پابندی سے پڑھے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، زیارت مصطفیٰ نصیب، اور قبر میں اترتے وقت وہ دیکھے گا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا وقت آپ کو دے رہا ہوں، 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیجیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ ہم نے 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت بھی کر لی۔ حدیث پاک میں آیا ہے امام الاولیاء سردار اولیاء حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے کہ جو جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لے تو پوری روئے زمین پہ جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں ان کی تعداد کے برابر اسے اللہ نیکی عطا فرمائے۔ اور ایک اور فضیلت کی بات عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آج اللہ توفیق دے تو اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے۔ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کے دن جو ماں باپ میں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے، سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے اللہ ایک مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور پورے سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 3000۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ 3000 مغفرت لے کر کریں گے کیا؟ ایک مغفرت سے تو کام ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، جنت مل گئی۔ اب یہ 3000 مغفرت کی 2909 مزید جو مغفرت ہے اس سے کیا ملے گا؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک بندہ جنت میں ہوگا اور اس کے درجے اللہ بلند کرے گا۔ تو مولا سے عرض کرے گا مولا میں نے تو یہاں کوئی عمل نہیں کیے، میرے درجے کا یہ زمین پر جو تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تو یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تیرے درجات جنت میں بلند ہیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سید الایام ہے، مومنوں کی عید کا دن ہے، اور قرآن پاک کی ایک خاص سورت جس سورت کا نام ہے سورہ حجرات۔ حجرات یعنی حجرے والی سورت، اور اسے سورہ حجرات کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں نبی کے گھر پر آنے جانے کے آداب بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو پکارنے کے آداب بیان کیے۔ نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے رہو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو، آواز کتنی بڑی ہو، یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہیں۔ اور عاشق رسول کے لیے تو یہ صورت حفظ جان ہے۔ اب دیکھیے اس صورت کے حوالے سے اور اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کئی اقوال ہیں۔ میں سیدھے آیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ حضور کے گھر پر آتے اور جب حضور کے گھر پر آتے حضور ضیافت فرماتے تو اب بات کرتے کرتے لمبی باتیں کرتے بیٹھ جاتے۔ اور میرے آقا کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ سبحان اللہ۔
خود سے اٹھ جائے وہ بات اور ہے، لیکن حضور کسی کو اپنے در سے نہیں ہٹاتے کہ بھائی چلو رات ہو گئی ہے چلے جاؤ، مجھے بھی تو سونا ہے، مجھے بھی تو آرام کرنا. لیکن حضور تکلیف میں ہے، ان کا رب دیکھ رہا ہے. حضور کو یہ لوگوں کا بیٹھنا گرا گزر رہا ہے، یہ رب دیکھ رہا ہے. تو رب نے فرمایا، قرآن کی آیت نازل کر دی، کہا جب فارغ ہو جاؤ نا تو پھر منتشر ہو جاؤ، پھر میرے رسول کو اور بھی کام کرنے ہوتے، ان کے گھر پہ بیٹھا مت کرو. اب تعجب کی بات ہے، کیا اللہ کی یہ شان ہے کہ حضور کے گھر کے مہمانوں کو حضور کا ادب سکھائے؟ بھئی بڑا اللہ ہے نا، بڑا اللہ ہے نا، لیکن اللہ فرماتا میں بڑا ضرور ہوں، لیکن جب میرے محبوب کی بات آئے تو پھر میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی لوگوں کو سکھاتا ہوں. اس لیے کہ میرے نزدیک میرے محبوب کی خوشی ساری خوشی سے بڑھ کر کے پوری دنیا مجھے خوش کرنے میں لگی ہے. پوری دنیا کی تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ خوش ہو جائے. اور جس بات سے میرا رسول خوش ہے میں رب بھی اسی میں خوش ہوں. اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. پوری دنیا اللہ کو خوش کرنے پر ہے اور اللہ اپنے نبی کو خوش کرنے پر ہے. اور ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، اللہ کو راضی کرنے کا جو شارٹ کٹ وے ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے ہو جاؤ تم خدا تک پہنچ جاؤ. حضور کے بن جاؤ. آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے. آمین آمین آمین. اور جب حاضری دو گے نا تو سنہری جالیوں کے اوپر آیت جو لکھی ہے وہ یہی آیت جو میں نے پڑھی. 1400 سال سے نازل ہو گئی ہے یہ آیت، لیکن یہ آیت آج بھی وہاں لکھی ہے. اس آیت میں ہے کیا؟ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب سکھایا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا توجہ. لا ترفعوا اصواتکم. اچھا، خطاب مومنوں سے ہو رہا ہے، خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، غیر سے نہیں. جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان سے رب کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرنا. میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرنا. اور ایک بات یہاں پر میں بتا دوں، یہ بات صرف دور صحابہ یا محفل صحابہ کے لیے نہیں تھی. اگر یہ بات صرف اسی وقت تک کے لیے ہوتی تو سنہری جالیوں کے اوپر آج یہ آیت نہیں ملتی. گویا یہ بات قیامت تک کے لیے. آج بھی جو روضہ رسول پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہاں بھی حکم یہی ہے کہ درود کی آواز بھی بلند نہیں چلے گی، درود کی آواز بھی پست ہو. یہاں تک کہ رونا بھی آ جائے نا تو پھر وہ جو سسکی ہوتی ہے وہ سسکی بھی آہستہ ہو، بس صرف آنسو بہے، وہ زیادہ اچھا ہے. وہاں کچھ نہیں چلے گا. کہنے والے نے کہا ہے نا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. کہنے والے کہتے ہیں کہ بایزید بستانی اور جنید بغدادی جیسے عظیم ولی بھی جب حضور
حضور کے روضے پہ آتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر سانس کو روکتے. یعنی ان کے نزدیک یہاں سانسوں کی آواز بلند کرنا بھی بے ادبی ہے. اتنی دیر کھڑے رہتے اور جب سانس چلنی ہوتی تو پھر چل دیتے. وہ اس کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے. اب آپ دیکھیں آواز کو اونچی کرنا یہ عام طور پر کوئی بری بات سمجھی نہیں جاتی ہے. اب میں بول رہا ہوں آپ نے سبحان اللہ زور سے بول دیا, میں سبحان اللہ ہی بولا لیکن آواز اونچی ہوگی. اب یہاں پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ چلو اگر ذکر کرو تو آواز اونچی کر لینا نبی سے, اللہ اکبر کہو تو آواز اونچی کر لینا نبی سے. نہیں, مطلق خبردار میرے نبی سے آواز اونچی نہ ہو. اور میرا نبی تو بولتا ہی آہستہ تھا. حضور کی عادت نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے چلا کے بیان کریں گے. حضور بیان کرتے تھے ایک ایک لفظ 3 بار, بلکہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ صحابہ کے تو حضور کرم فرمائے ذرا دوہرا دیں. وجہ کیا تھی؟ بہت بلند آواز سے نہیں بولتے تھے. یہ تو ان کا معجزہ تھا کہ آواز پہنچ جاتی تھی ہر طرف. جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی سنتے تھے, قدسیان عرش بھی سنتے تھے. آقا کا معجزہ تھا. لیکن آواز حضور شاہی, اور جو بھی ڈسپلین والا ہوتا ہے نا وہ آہستہ ہی بولتا ہے. چاہے ماں باپ ہو, استاد ہو یا پھر عام مجمع ہو, وہ آہستہ ہی بولتا. اور پھر میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں تو کوئی ڈسپلین والا آیا ہی نہیں. جس کو ڈسپلین ملا ہے وہ نبی کے قدموں کی خاک سے ملا. جو ملا ہے جس کو, وہ سب نبی کے قدموں کی برکت سے ملا. اب نبی اونچا بولے تو اب قرآن نے ایک لمٹ طے کر دی کہ اس آواز سے اونچی آواز نہ. اب ایک صحابی تھے, وہ گھر میں بند ہو گئے, آ ہی نہیں رہے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو منافق ہو گیا, میں تو کافر ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا مجھے کم سنائی دیتا ہے. تو جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ زور سے بولتا بھی ہے. بھئی آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں موبائل فون پر. وجہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ سامنے سے آواز کم آتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے بھی اب زور سے بولنا چاہیے. یہ ایک سائیکولوجی ہوتی ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں ایسی بات کرتے ہیں کہ کبھی اگر ٹرین میں اے سی ڈبے میں بیٹھ جائے نا تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا بات ہی نہیں کرتا. اتنا زور سے بولے, جبکہ وہ آہستہ بھی بولے نا تو بات تو چلی جاتی ہے, آواز تو پہنچ جاتی ہے. بات کرنے والے تو عاشق و معشوق کی گفتگو کبھی سنیے نا, آپ بازو کھڑے رہ جاؤ آپ کو پتہ نہیں چلے کیا بول گئے. بات کرنے والے ایسی بھی بات کرتے ہیں, اور جن لوگوں کے اندر ڈھنگ نہیں ہے, ڈب نہیں ہے, وہ تو چلاتے رہتے ہیں. خیر, اب اللہ کے اس بندے نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا. صحابہ نے کہا بھائی کیوں کافر آتا؟ قرآن کی آیت آ گئی, وہ نبی کو پاس لے کر کے آئے. آقا نے کہا دیکھ یہ تیرے لیے نہیں ہے, تو اس سے باہر ہے. حضرت ثابت بن شماس غالباً ان کا نام تھا. کہا تیرے لیے یہ نہیں ہے, یہ اوروں کے لیے, تو مجبور ہے, تو مجبوری میں بولتا تھا. اور پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے لوگ منہ میں کنکریاں ڈال کر حضور کے پاس بیٹھے. بولے بولنا ہی نہ پڑے نا, بولے یہ تو آواز اونچی ہوگی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ ادنا درجے کی بے ادبی ہے, اس کو کوئی بہت بڑی بے ادبی ہم نہیں سمجھتے. آواز اونچی نیچی ہو جاتی ہے, کوئی زور سے بول دیتا ہے, کوئی آہستہ بول دیتا ہے, یہ سب سے ادنا درجے کی بے ادبی ہے. بھائی اگر آپ گویا ادب کے اور بے ادبی کے اگر آپ پیمانے لگائیں گے اور درجے مقرر کریں گے, سمجھے نا 100 درجے, تو ایک ٹاپ کا جو درجہ ہوگا بے ادبی کا تو وہ تو قتل ہی ہوگا, اور جو سب سے نیچے والا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی کی آواز اونچی ہوگی. اب اللہ سے پوچھے اے اللہ
اگر کسی کی آواز اونچی ہو گئی، کسی کی آواز بلند ہو گئی، تو پھر اس کی سزا کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا گھاٹا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشکرون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو کہ میرے رسول کی بارگاہ ہے، یہ ایسی ویسی بارگاہ نہیں ہے، میرے رسول کی بارگاہ ہے۔ یہاں اگر اتنا سا بھی ہو گیا نا تو میرے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ تم نے پوری زندگی جو نیکیاں کی، جو نمازیں پڑھی، وہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے، جو روزے رکھے وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے، جو سنتوں پہ عمل کیا وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے، جو تم نے زکاتیں دی وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، جو تم نے حج کیے وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، جو تم نے روزے رکھے وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، جو تم نے تسبیح پڑھی، جو تم نے زکات دی، جو تم نے صدقات کیے، جو تم نے اچھے اچھے اعمال کیے، وہ سب تمہارے منہ پہ ان تحبط اعمالکم، سارے عمل برباد، سارے عمل برباد، ولکن لا تشکرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک چیز یہاں پر میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک عمل ہے اور یہ بھی عمل ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ بڑا عمل کون سا ہوا؟ نماز بڑا ہوا یا حضور کے وہاں آواز پست رکھنا بڑا؟ قرآن کی تلاوت بڑا عمل ہوا یا حضور کے وہاں آواز پست رکھنا بڑا عمل ہوا؟ حج بڑا عمل ہوا یا حضور کے وہاں آواز پست رکھنا؟ تو آپ کہیں گے یہ پورے عمل ایک طرف اور یہ عمل ایک طرف۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ ایک عمل کے ہونے سے دوسرا عمل برباد۔ بھائی مثال کے طور پر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ پڑھ لی، تو کیا جمعہ برباد ہو گئی؟ فجر نہیں پڑھی اس لیے؟ بولو نہیں نا، اس کا گناہ اپنی جگہ ہے لیکن جمعہ کا ثواب تو ملے گا۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اسے نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عمل کی وجہ سے دوسرے عمل کی وجہ سے دوسرے عمل کا ثواب نہیں جاتا، لیکن یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر کیا ہے؟ بس ایک ہی چیز ہے جس سے سارے عمل برباد ہوتے ہیں، وہ ایمان ہے۔ گویا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ کا ادنا سا ادب بھی ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اور جو میرے محبوب کی بارگاہ کا مؤدب نہیں بن سکا وہ کبھی بھی ایمان والا بن ہی نہیں سکتا۔ تعجب کی بات ہے، آج لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ نبی کا علم زید و بکر کی طرح تھا، صبی و مجنون کی طرح تھا۔ ارے تمہاری عقلیں ختم ہو گئی، تم نبی کے علم کی مثالیں دے رہے ہو اور پھر پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہو کہ ہم سے بڑا کوئی دین کا کام کرنے والا نہیں۔ سارا چلک پھرک برباد ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس بارگاہ میں آواز اونچی کرنا کفر ہے، اس بارگاہ میں اگر تم نے ایک بھی بے ادبی کا جملہ استعمال کر دیا تمہاری ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہارے سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تم نے معمولی سمجھ لیا ہے بارگاہ رسول کے آداب کو۔ اور یاد رکھو دوستو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس جو ایمان والا ہے اور ایمان کو جانا چاہتا ہے نا، حضور کو جانے، حضور کو مانے، غیروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہی ایک کسوٹی ہے
کہ ایمان پر انسان جاتا ہے، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے۔ قیامت کے دن تو حضور جب مدد کرنے پہ آئیں گے، یہ سارے جھولے لے کے پیچھے بھاگیں۔ جو آج شرک کے فتوے لگا رہے ہیں نا، اور یہ تو نبیوں سے مدد مانگ کے اللہ کو چھوڑ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے ہی نبی کو مدد کے قابل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے بنایا ہے مدد کے قابل، اور نبی کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ ہاں، یہ ذہن سے نکال دو کہ اللہ کی مدد اور ہے۔ ارے بھائی، پیدا تمہیں کس نے کیا؟ کیا بات کر رہے ہو یار، مسجد میں جھوٹ بول رہے ہو۔ باپ نے پیدا کیا، ماں نے پیدا کیا۔ جاؤ دیکھو آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ باپ کی جگہ اللہ کا نام نہیں ہے، ماں کی جگہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ جب آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا تھا، بنا سکتا ہے، تو تم کو کیوں ماں باپ کے ذریعے بتایا کہ پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن ذریعہ ہے ماں باپ۔ بس یاد رکھو، حضور ہی سب کچھ ہے اللہ کے۔ اللہ، اور ایک بس دو چیزیں یاد رکھو، نہ تو حضور کو اللہ جیسا سمجھو، نہ حضور کو معبود سمجھو، نہ حضور کو اللہ کا بیٹا سمجھو جو یہودی نصارہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میرا رسول ہے، جو کچھ ہے وہ میرا رسول ہے۔ اور حضور کے ادب میں کبھی کمی مت کرنا۔ نمازوں کی کمی کی تو بھرپائی ہو سکتی ہے، ہو بھی جائے گی۔ یہ داڑھی بھی اگر ہٹا دی ہے نا تو اس کی بھی ہو جائے گی بھرپائی، ہاں، یہ امامے کی بھی ہو جائے گی بھرپائی، لیکن حضور کے ادب میں جہاں کوتاہی آئی، وہاں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ولی فاضل اس کی بھرپائی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں پر ڈائریکٹ اللہ کا معاملہ ہے، جو حضور کا نہیں پھر وہ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ اور دوستو، ایک بڑی اہم بات آپ سے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، آج پوری دنیا حضور کی نسبتوں کو ختم کرنے میں